شرک کی پانچویں شکل جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا۔ جادو، نجومی گری اور جھوٹ سے غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا بھی شرک ہے، اور یہ سارے شرکیہ کام ہمارے موجودہ زمانے میں بہت عام ہو چکے ہیں۔ کہانت کا مطلب ہے کہ اٹکل بچوں سے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر مستقبل کی خبریں بتانے اور غیب جاننے کا دعویٰ کرنا، جس طرح فی زمانہ نجومی اور پیشہ ور روحانی عامل کرتے ہیں، جن کا شیطانوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور وہ ان شیطانوں کی مدد سے ہی اپنا پیشہ چلاتے ہیں۔ بعثت نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے سے پہلے کہانت کا عمل بہت زیادہ تھا۔ شیاطین آسمان سے خبریں چوری کر کے سچ اور جھوٹ ملا کر ان کاہنوں تک پہنچاتے تھے، لیکن بعثت نبوی کے بعد جب سے آسمان پر پہرا سخت ہو گیا، شیاطین کے لیے خبریں چوری کرنے میں دشواریاں پیدا ہو گئی اور کہانت کا عمل قدرے کم ہو گیا۔ بہرحال شریعت کی نگاہ میں کہانت اور نجومی گری وغیرہ حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد سراسر جھوٹ، دھوکے اور شیطانی عمل پر ہے۔ جادو کفر ہے اور ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس سے فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور جادو سیکھنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اور یہ لوگ ایسی چیز یعنی جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی جادو سیکھنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ نیز اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اور جادوگر جہاں بھی جائے یا جہاں سے بھی آئے وہ ہرگز کامیاب اور بامراد نہیں ہوتا، اسے کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ جادو کا عمل کرنے والا خالص کافر ہے۔ اس کے بنیاد اللہ کا یہ فرمان ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ شیطانوں کا کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں ہاروت اور ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جادو کی نشر و اشاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ جادو کا علم یہودیوں میں رواج پا گیا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر ہی حکومت کرتے رہے۔ پھر جب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی صف میں شمار کیا تو یہودیوں نے ان کے جادوگر ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو سے پاک ہے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا سد باب کرنے کے لیے یعنی جادو کو روکنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا، جس کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو بابل شہر یعنی عراق میں آدمیوں کی شکل میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالی نے جادو کا علم دے کر بطور آزمائش کے بھیجا تھا، چنانچہ جو کوئی ان سے علم سیکھنے جاتا تو وہ کہتے تم یہ علم نہ سیکھو ورنہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اس پر بھی اگر وہ اصرار کرتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اس آیت کی صریح عبارت سے معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادوگر کے متعلق شریعت کے حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کی کمائی حرام اور ناپاک ہے۔ بعض ظالم اور جاہل قسم کے کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان لوگ اگر کسی شخص پر زیادتی کرنا چاہتے ہو یا کسی سے انتقام لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں،
تاکہ اپنے مخالفین پر جادو کروا کے ان سے انتقام لے سکے۔ اسی طرح بعض لوگ جن پر جادو کا اثر ہو وہ اپنے اوپر سے جادو کو ختم کروانے کے لیے جادوگروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جادو کا اثر ہو جانے کی صورت میں ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کی پناہ لے اور اسی کے کلام پاک یعنی قرآن کے ذریعے شفا طلب کرے۔ مثلا سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق وغیرہ پڑھ کر دم کرے۔ کاہن، نجومی وغیرہ بھی اگر غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر عظیم کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایسے شبد باز نجومی سادہ لو عوام کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال لوٹنے کے لیے کئی طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا زمین پر خطوط بنا کر یعنی لکیریں وغیرہ کھینچ کر، کوڑی اور سپی بجا کر، شیشے کی بنی ہوئی کسی گول چیز یا پیالے میں منتر پڑھ کر، لوگوں کی ہتھیلیاں دیکھ کر ان کی قسمت بتاتے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ اتفاقاً ان کی کوئی بات سچ ثابت ہو جائے تو 99 مرتبہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن سادہ لوگ غافل عوام کو ان کا بتایا ہوا ایک سچ تو یاد رہتا ہے، لیکن ان کے 99 جھوٹوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی بنا پر وہ اپنی گمشدہ چیزوں کا پتہ چلانے، شادی اور تجارت میں کامیابی یا ناکامی معلوم کرنے اور مستقبل کی غیبی خبریں وغیرہ جاننے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص ان کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرتا اور باقاعدہ سچا مانتا ہے، ایسا شخص کافر اور دین اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل فرمان ہے: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی یعنی ان کو سچا مانا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی چیز یعنی قرآن یا مکمل دین اسلام کا کفر کیا۔ مسند احمد، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھیے ان کی کتاب صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 5939۔ جو شخص یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ کاہن، نجومی وغیرہ غیب کی خبریں نہیں جانتا، لیکن پھر بھی آزمانے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ایسا شخص کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ گناہ ضرور ملتا ہے کہ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے: من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ جو شخص کسی نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کی بابت سوال کیا تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2230۔ لیکن اس شخص پر سچی توبہ اور 5 فرض نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے، یعنی نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 دن تک نماز چھوڑے رکھے۔ فرض نمازیں تو اس کو ہر صورت ادا کرنی ہی پڑیں گی، لیکن ان کے ثواب سے محروم رہے گا۔ علماء کرام نے اس کی یہی تأویل کی ہے، دیکھیے شرح صحیح مسلم۔ بر صغیر پاک و ہند میں اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض شیطانی صفت انسانی بھیڑیے سادہ لوگوں کی دولت اور ایمان لوٹنے کے لیے بازاروں، چوراہوں، سڑکوں اور ریلوے اسٹیشن کے فٹ پاتھوں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جن پر لکھا ہوتا ہے: اپنی قسمت کا حال معلوم کیجیے، شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، رزق میں تنگی، اولاد سے مایوس، گھریلو جھگڑے۔ ان ساری مشکلات کا حل جاننے کے لیے صرف 1 روپیہ خرچ کیجیے اور اپنی قسمت بہتر بنائیے۔ ایسے پیشہ ور روحانی عامل اور نجومی جھوٹ، دھوکے اور فراڈ بازی سے اپنی دکانداری چمکاتے اور حرام طریقے سے لوگوں کی دولت بھی لوٹتے اور ایمان بھی برباد کرتے۔ اگر وہ کسی کی قسمت درست کرنے کے ذرا سے بھی مالک ہوتے تو پھر وہ لوگوں کی جیبوں سے 1 روپیہ وصول کرنے کے انتظار میں فٹ پاتھ کی خاک نہ چھانتے پھرتے، بلکہ سب سے پہلے اپنی قسمت درست کرتے، اور محلات و کوٹھیوں کے مالک ہوتے، لیکن ان کی اپنی قسمت تو اتنی بری ہے کہ کھانے کے لیے ملتا کچھ نہیں، تبھی تو وہ 1 روپیہ یا 50 پیسے کی تلاش میں سارا دن فٹ پاتھ پر بیٹھے لوگوں کی جیبیں تکتے رہتے، اور اگر کسی دن خالی ہاتھ واپس لوٹے تو اہل خانہ اور اولاد کی محروم نگاہیں کچا کھا جانے کو دوڑتی ہیں۔ اور رہا ان کا غیبی خبریں اور مستقبل کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، یہ بھی سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے،
مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صحیح العقیدہ موحد آدمی کا کسی ایسے ہی عامل نجومی کے پاس سے گزر ہوا جس نے بڑا سا بورڈ لگا رکھا تھا کہ ہر قسم کی غیبی خبریں معلوم کرنے کا واحد ادارہ۔ وہ موحد اس نجومی کے حجرے میں داخل ہو گیا اور پوچھا کیا آپ غیب کی باتیں واقع جانتے ہیں؟ اس نجومی نے کہا ہاں ہاں جانتا ہوں، ضرور جانتا ہوں، تبھی تو یہاں بیٹھا ہوں۔ تب اس موحد نے اپنی جوتی اتار لی اور پوچھا کہ مجھے یہ غیب کی خبر بتاؤ کہ اس جوتے سے تمہاری پٹائی ہوگی یا نہیں۔ اب نجومی اگر یہ کہے کہ پٹائی نہیں ہوگی تب وہ موحد پٹائی کرتا ہے، اور اگر یہ کہے کہ پٹائی ہوگی تب موحد پٹائی نہیں کرتا۔ اب وہ پیشاور نجومی دونوں صورتوں میں ہی ایسا پھنسا اور لاجواب ہوا کہ اس نے بڑی مشکل سے اس موحد مسلمان سے اپنی جان چھڑائی۔ والحمدللہ، اور تمام تعریفیں تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے پیشاور دھوکے باز عاملوں سے خود بھی بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والحمدللہ رب العالمین۔